بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکمل ویسی الفجر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، اور آج کی جو الفجر بیٹھک میں ہم نے دعوت دی ہے فضل الرحمان بٹ صاحب کو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ممبر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ لاہور رہ چکے ہیں، NCA کے تعلیم یافتہ ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے AA کیا ہوا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں بڑا رول تھا ان کا سیاست میں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں. تو آج بٹ صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے الفجر بیٹھک میں تشریف لائے. ہم نے سارا یہ سلسلہ شروع کیا ہے بیٹھک میں کہ مختلف جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی شخصیات ہیں جن کا ایک سیاست میں بڑا رول ہے، ان کو دعوت دی جائے اور وہ آنے والے کارکنوں کو بتائیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے. تو آپ سیاسی کارکن ہیں اور رہ چکے ہیں، بہت بڑا کام ہے. گلوکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. میں یہ سر آپ سے یہ ناظرین کو آپ میسج دیں یا آپ بتائیں کہ سیاسی کارکن ان کا فقدان کیوں ہے، کیوں وہ نہیں پیدا ہو رہے جناب فضل الرحمان بٹ صاحب؟ ویسا ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ سیاسی کارکن کا فقدان کیوں ہے. اس لیے فقدان ہے کہ بھٹو جیسے قد آور لیڈر پیدا نہیں ہو رہے. جیسے بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، یہ بہت قد آور لیڈر تھے اور انٹرنیشنل لیول کے لیڈر تھے. اب فقدان اس لیے ہے کہ جو نئے آ رہے ہیں وہ جو نظریاتی ہیں وہ تو کچھ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہیں وہ گھر میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. مطلب جب ہم کارکن تھے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیسا تھا کہ جب میں 14 سال کا تھا اور 9th کلاس میں پڑھتا تھا، بھٹو صاحب ریزائن کر کے آئے تھے ایوب خان کی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کا. ریل کار پہ آئے تھے اور ہم نے ان کو ریلوے اسٹیشن پہ استقبال کیا تھا. فروز سنز کے اسٹال سے ایوب خان کی فوٹو کو زمین پہ پھینکا، ان کو توڑا. اس کے لیے ہم حوالات پہ بند بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم بھٹو صاحب کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر ڈاکٹر مبشر کے گھر میں اس کی بنیاد رکھی گئی 68 میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت لوگ لڑتے تھے اپنے گھروں میں دفتر بنانے کے لیے. یعنی جس کے گھر میں ایک بیٹھک نیچے ہوتی تھی وہ کہتا تھا میں نے پیپلز پارٹی کا دفتر بنانا ہے. اور جو لیڈر تھا وہ لیڈر بھی ایسے تھے کہ وہ کارکن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کیا کرتے تھے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے جب یہ دادا صاحب کے مزار پہ سونے کا دروازہ لگانا تھا تو اس نے پوچھا بھٹو صاحب نے کہ UC کا پریزیڈنٹ کدھر ہے. انہوں نے کہا جی اس کو تو بلایا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں، اس کو بلاؤ، وہ آئے گا تو یہ دروازہ لگے گا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے وہ ختم ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے، زرداری صاحب نے اور بلاول اور اپنا آسوا یہ اب پارٹی کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وقت دور نہیں ہے. میں پارٹی کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ کے پاس اب بھی لیڈر ہیں. چودھری تزاز ہے لاہور میں، خورشید شاہ ہے سکھر میں، نوید چودھری ہے. نوید چودھری ایسا آدمی جو کارکن کے ساتھ چلتا ہے، کارکن کی بات سنتا ہے. اس کے بعد نچلی لیول سمینا عالم مرکی صاحب ہے. اشر نثار رانا سیکٹری لاہور رہا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن اب وہ اس کو گمنامی میں پھینکا ہوا ہے. ذوالفقار خان بڑا اچھا کارکن ہے، سینئر نائب صدر لاہور ہے، لیکن اس کے پاس پاور نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس کو شامل ہو گئے پاکستان پیپلز. ہاں جی، 14 سال کی عمر میں آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت کیا جذبہ کا تھا آپ؟ جذبہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے گھر گھر آواز دی تھی. یعنی کہ گھر کی جو عورتیں تھیں ان کو بھی بھٹو صاحب نے سیاست سے تھی. اور بھٹو صاحب نے جینا سکھایا تھا کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ بتایا تھا. شعور دیا تھا، سیاسی شعور دیا تھا. اور اس لیے وہ بھٹو صاحب کے پیچھے سارے چل پڑے. اور بھٹو صاحب نے یہ نہیں، بھٹو صاحب نے کارکنوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے جان کا نذرانہ بھی دیا ہے، شہادت کو گلے بھی لگایا ہے. اگر بھٹو صاحب چاہتے
تو نواز شریف کی طرح شہباز شریف کی طرح ایگریمنٹ کر لیتے ہو باہر چلے جاتے، لیکن نہیں کیا. کیوں کہ بھٹو صاحب نے کہا یہ زہر کا پیالہ میں پی لوں تاکہ پارٹی زندہ رہے، قربانی دی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کون دیتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں کسی پارٹی نے قربانیاں نہیں دی، اور میری پارٹی میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے پاس کسی گھر میں کوئی قربانی نہ ہو. یعنی میں دوسروں کی بات تو کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب گئے، بھٹو صاحب کے بیٹے گئے، بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر گئی، اس کے بعد سلسلہ یہ جاری ہے. اور کارکنوں میں بہت سے لوگ گئے جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو آگے آگ لگائی. دوسرے بھٹو گئی ساری زندگی جن کے ڈنڈے کھائے اور سر اور دوسری بات یہ ہے وہ تو فوٹو موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. بہت بڑی قربانی ہے. لہذا میں اس آپ کے یہ چینل کے ذریعے پارٹی کو یہی کہوں گا کہ پارٹی نظریاتی کارکن جو ہے ان کو تھوڑی سپیس ضرور دے، اس لیے کہ سپیس دے گی. اگر آج بھٹو صاحب ہمیں تو اطلاع اس وقت ملتی ہے کہ بلاول صاحب لاہور آئے ہیں تو کوئی تنظیم کوئی اطلاع نہیں دیتی، جب خبروں میں دیکھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کارکن کی پھپھی کی بیٹی فوت ہو گئی ہے تو وہ کہہ دیں گے، میسج آ جائے گا لاہور تنظیم کی طرف سے کہ فلاں کارکن جو ہے اس کی جو پھپھی تھی اس کی بیٹی فوت ہو گئی، جنازے میں پہنچو. اب جو آپ کا مقصد یہ ہے جو تنظیمیں ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ لیڈروں کے بارے میں نہیں بتاتے. چلے یہ بڑا ایک فقدان کا یہ بھی ایک نہیں، یہ تو لاہور پنجاب میں کارا صاحب ہے، چودھری منظور صاحب ہے. جیسے سمینہ برکی کے دور میں سمینہ کی ایک خوبی تھی، سمینہ برکی کی باجی کی، کہ وہ ہر کارکن کو اطلاع دیا کرتی تھی کہ اور ہفتے 10 دن کے بعد ایک میٹنگ کیا کرتی تھی، رابطے میں رہتی تھی. اور ہمارے جو لاہور کے اب صدر ہیں چند صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، لیکن جو نیچے ان کے اطلاع دینے والا آدمی اس کا موڈ ہے اطلاع دے یا نہ دے. اچھا بٹ صاحب، اس وقت پاکستان میں جو یوتھ ہے 55 سے بھی زیادہ نوجوانوں کا جو نوجوان بہت ہے، بلکہ 60 کے قریب نوجوان، تو اس کو کیسے سیاست میں لایا جا سکتا ہے؟ بالکل سیاست میں وہ یوتھ آ سکتی ہے. آج مجھے میرے پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو اور کارکنوں کو پتا ہے کہ میری ساری فیملی جو ہے VIP پڑھی لکھی ہے، لیکن میں ان کو اگر کہوں کہ یار چلو میرے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں پاپا جب آپ تلاشی دے کے جاتے ہیں اور جب آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوتی کہ آج میٹنگ ہے، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں جانا، وہ سوچے رہتے ہیں. تو آپ نے تو کچھ پارٹی کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے جب پڑھے لکھے تھے اس وقت بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے. ہم تو میرٹ پہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے اور پارٹی کے ساتھ آپ کے کہنے پہ چل سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی عزت دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پارٹی میں یہ ہے ٹھیک ہے، دوسری جماعتیں جو ہے ان کے آگے بھی ان کے کارکن نہیں بول سکتے، لیکن پیپلز پارٹی کی میں اس لیے نظریاتی اور عزت کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کارکن واحد کارکن ہے جو اپنے لیڈر کو اپنے سامنے بیٹھ کے منہ پہ سب کہہ دیتا ہے، اور اس کا لیڈر جو ہے وہ اپنی توہین نہیں سمجھتا اور بڑے شوق سے اور بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے وہ تنقید برداشت کرتا ہے، بہت برداشت کرتا ہے. اور برداشت کا مادہ جیسے پیپلز پارٹی کے لیڈروں میں ہے. ہم زرداری صاحب کو منہ پہ بہت کچھ کہتے تھے اور رخسانہ بگش کے بارے میں کہتے تھے اور وہ سنتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ دیکھو یہ آپ کی شکایت ہو رہی ہے اور آپ ذرا ٹھیک کریں اپنے آپ کو. وہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جو لیڈر ہیں یا ان کی جو مین ٹیم ہے وہ کارکن کے ساتھ بہت قریب اپنا تعلق رکھنا چاہتی ہے، تو پھر سر یہ جو بیچ میں جو لوگ ایسے ہیں وہ اطلاع نہیں دیتے. یہ کیا کارا صاحب آئے ہیں اور چودھری منظور صاحب آئے ہیں. یار اگر کوئی ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کو یہ پتہ تو کرے نا، کم از کم یہ تو پتہ کرے کہ بھئی ہم جب لاہور آتے ہیں تو یہی چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، باقی چہرے کدھر ہیں. اچھا بٹ صاحب، آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے آپ گارڈ بھی، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا گارڈ رہا ہوں. اس وقت یہ دیکھیں بھٹو صاحب فلیٹی میں ٹھہرتے تھے
اور رات کو جب کبھی دل چاہتا تھا تو لارڈس میں آ کے چائے پیتے تھے مال روڈ پہ، جہاں شاہ نواز لمیٹڈ کا دفتر تھا، گوگو کا کھانے کا انتظام تھا. تو وہاں وہ شیشے کے گھر تھے، شیشے کا بنا ہوا تھا سارا. تو ہم باہر کھڑے رہتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے جب وہ باہر نکلتے تھے تو کسی کو تعارف نہیں ہمارا کراتے تھے. ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سامنے رسول بخش تالپور کھڑا ہے اگر، یا میاں سان کھڑا ہے، یا مراج خالد کھڑا ہے، یا میاں افتخار احمد تاجی کھڑا ہے، یا وہ ارشاد چودھری کھڑا ہے، انور سما کھڑا ہے، ملک حاکم کھڑا ہے، رانا شوکت محمود کھڑا ہے، اور چودھری تضاد ہے، کوئی لیڈر باہر کھڑا ہے. وہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بات کرتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا، اس کو اشارہ یہ دیتے تھے کہ یہ میرے نزدیک ہے، میرا گھر، میرا بڑا اصل کارکن یہ ہے. اصل وہ کارکنوں کے دلوں میں بسے. اور مزے کی بات یہ کہیں پہنچ جو ہماری ہے، وہ بھی باخدا جب ان کی فلمیں دیکھتی ہے، ویڈیو دیکھتی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی تقریریں دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یار یہ بہت بڑا لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. لیکن اب وہ نئے جو لیڈر ہیں ان میں یہ باتیں نہیں ہیں، یعنی ان سے یہ مزہ نہیں آ رہا. لیکن ان کا تو دیکھنے کو بھٹو صاحب کا اندازہ کر لیں. میں تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ نواب صادق سرکل کراچی کوٹھی میں میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور بھٹو کے قدموں میں. اور کیا لمبی لمبی انگلیں تھی، پیارا سا ناک تھا، لال سرخ ہونٹ تھے جیسے جوشیجا کے ہوتے ہیں، اور کیا بولنے کا انداز تھا، اور کیا بکھرے بال تھے، اور کیا عوامی سوٹ پہنا ہوا تھا. ان کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے چائنا کٹ دیا ہے تو پہلے خود پہنا ہے، انہوں نے عوامی سوٹ دیا ہے تو پہلے خود پہنا ہے جس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. یعنی مزدور کا وہ ساتھی تھا. اچھا بھٹو صاحب سے آپ بھی کئی دفعہ میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، آپ بھی باخدا کئی دفعہ میرے دوست کولیگ جانتے ہیں، رات کو جب ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے اور بھٹو صاحب کا اور بے نظیر کا وہ ذکر ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں کہ میں نے یہ وقت ان کے قدموں میں گزارا ہے. ابھی میں پڑھا لکھا تھا، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسکیل 19 میں نے ریٹائر ہوا ہوں، لیکن آج بھی بچپن میں نے گزارا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ، بڑھاپا گزارا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ، اور آخری دم تک پیپل پارٹی کے ساتھ رہوں گا. لیکن پیپل پارٹی کو یہ میرا کام ہے کہ پیپل پارٹی کو سجیشن تو دوں نا، ڈائریکشن ان کی صحیح کرنا ہے. ڈائریکشن ہوں کہ یار نئے لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو لاؤ. آپ 20-25 30 سیشن فوٹو کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہی بار بار آتے ہیں. اچھا اب میں نے آپ کی باتوں سے یہ عکس کیا ہے کہ آپ بھٹو صاحب سے لو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. سوال ہی پارٹی کے آپ ایسے کارکن ہیں کہ جو پیپل پارٹی کو آگے کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو اس میں بٹ صاحب آپ کے جو بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے ایک مختلف کالم بھی لکھے اور ان کی کتاب بھی آپ بنا رہے ہیں، سنہری یادیں، تو وہ کتنا سر اس پہ کام ہو چکا ہے؟ اس پہ میں نے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کے ادارے کے زیر سایہ چھپے گی، تو اس پہ تو کافی حد تک کام ہو چکا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے اس کا مواد بھی اکٹھا کیا ہوا ہے جو ساتھ جائے گا. اس کے بعد وہ فوٹو وغیرہ بھی ہوں گی جو ایک یادگار چیز بن جائے گی. اس میں نے یہ نہیں کریڈٹ لینا کہ میں نے کچھ کیا، میں تو ادنا سا کارکن ہوں، اور میرے کیونکہ عقیدت ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو یہ مرتے دم تک رہے گی. یہ تو قبر میں ہی جائے گی تو ختم ہوگی، ویسے ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس بندے نے 14 سال کی عمر میں عشق کیا ہو پیپلز پارٹی سے، اور اب وہ 67 کا ہو گیا ہو، تو وہ عشق جو ہے وہ یہ کام نہیں ختم ہو سکتا. یہ عشق اللہ کی مہربانی سے مرتے دم تک رہے گا. بٹ صاحب آپ جیسے جانتے ہیں کہ یوم تاسیس بھی ہوا پچھلے دنوں، تو جب وہ دن جب پیپل پارٹی بنی اور آج کی پیپل پارٹی میں کچھ فرق ہے؟ جب پیپلز پارٹی بنی تھی تو اس میں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے جوگ در جوگ لوگ شامل اس میں ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ جب لوگ ہمیں یہاں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ وہ اب باتیں نہیں ہیں. ہمارے وقت میں تو یہ تھا کہ ہم جس سرکاری دفتر میں جاتے تھے وہاں کام کوئی ہوتا تھا تو ہمارا لیڈر ساتھ جاتا تھا
اور وہ کام کروا کے آتا تھا. جائز کام ہوتے تھے, یہ نہیں کہ جائز کام ہوتے تھے, جائز کام ہوتے تھے, لیکن وہ ٹال مٹول اور رشوت کا بازار گرم نہیں تھا, کوئی آدمی باہر نہیں نکالتا تھا. اب تو جب پارٹی میں پہچان کرانی پڑتی ہے, میں نے پیچھے یہ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی جو تھی نفیسہ شاہ, یہ لاہور آئی ہوئی تھی, تو میں نے انہیں یہی کہا تھا, میں نے کہا جب لاہور میں پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب آئے ہوں یا بلاول آیا ہو یا پارٹی کے سرکردہ لیڈر آئے ہوں, ان سے کارکنوں کی ملاقات ہو, تو آپ یہاں کے جو لوگ ہیں, جو یہاں کے لیڈر ہیں, جیسے حاجی چند صاحب ہیں, نویز چور صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, اپنا کارا صاحب ہیں, چودھری تزاد صاحب ہیں, ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہ گیٹ پر کھڑے ہو کے کارکنوں کی پہچان کروائیں. یہ نہیں کہ یہ آپ سندھ سے گارڈ لے کر آ جائیں, ان کو پہچان ہی نہیں ہے, ان کو پہچان ہی نہیں ہے, اور وہ دھکے مارتے ہیں. جب دھکے میں تو کھا سکتا ہوں, لیکن نہیں, وہ جو ہماری ساتھ ہے وہ تو دھکے نہیں کھاتی نا, وہ تو میرٹ پہ ہے. بٹ صاحب آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ دھکے کھا لیں گے, نئی پوز نہیں کھائی, نئی پوز کو کیا میسج دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس میں شامل ہوئیں؟ میں تو نئی پوز کو یہی کہوں گا, میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے کھل کے بات کرنی ہے اپنے دل کی, آپ نے اپنے دل کا غبار نکالنا ہے, آپ نے جو بات سچی ہے وہ کرنی ہے, تو اس سے پیپلز پارٹی سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے جس کا لیڈر بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے, بڑے پیار سے, محبت سے گلے شکوے سنتا ہے. آپ کسی اور پارٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ تو کسی ایم این اے کو اور ایم پی اے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ پارٹی ایسی پارٹی ہے کہ یہ اس پارٹی, اور دوسری بات یہ ہے اس پارٹی میں جو آ گیا ہے, اگر وہ چلا گیا تو زیرو ہو گیا, اگر وہ پارٹی میں رہے گا تو پارٹی میں اس کی ہیرو ہے. وہ یہ نہیں کہ تاریخ اس کو یاد کرے گی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جن عدالتوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں غلط فیصلہ کیا, ان کے جو جج تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, ان کو پہچان بھی نہیں ہے. اور ہمارے قائد کو دیکھ لیں, بے نظیر کو دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ ہزاروں کارکنوں, لاکھوں کارکنوں کو دیکھ لیں جنہوں نے جان میں نذرانہ پیش کیا, ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی بٹ صاحب, آپ نے دیا, اور آپ کا جو میسج ہے الفجر ٹی وی کے ناظرین سنیں گے, دیکھیں گے, اور ہمیں ایک نئی ڈائریکشن سیاسی کارکنوں کو ملے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے لیڈر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو غریق رحمت کرے, ان کی قبروں پہ نور کی بارش کرے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی بٹ صاحب, بہت بہت مہربانی.